کہ یا عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے یا نواز شریف نے عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو نون لیگ کی طرف جا رہا ہے نواز شریف کو اپنا لیڈر کہتا ہے، جو پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے عمران خان کو اپنا لیڈر کہتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ دونوں کی پسند تو ایک ہی تھا بندہ۔ اب کس بات کا پڑھا اور شور کس بات کا مچایا ہوا ہے؟ پسند آپ کی، چوائس آپ کی، سلیکٹ آپ نے کیا، ایکسٹینشن آپ لوگوں نے دی، اور بعد میں شور مچایا ہوا ہے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ ہمیں لے کر۔ عجیب سی بات ہے، یا تو جنرل قمر جاوید باجوہ کہیں سے پھلانگ کے آیا ہوتا، دیوار پھلانگ کے آیا ہوتا، گھر میں کود گیا ہوتا، گیٹ توڑ کے آ گیا ہوتا، بات سمجھ میں آتی کہ اس بندے کو تو ہم جانتے ہی یہی سامنے لٹ گیا، چلو سمجھ آتی۔ خوش آمدید۔ ویسے تو نواز شریف اور عمران خان اس طرح لگتا ہے کہ دونوں کا آپس میں اتنا مخالفانہ رویہ ہے کہ یا عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے یا نواز شریف نے عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دونوں اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ رہا تو ملک نہیں رہے گا، دوسرا کہتا ہے اگر یہ رہا تو ملک نہیں رہے گا، میں آؤں گا تو ملک سمجھ جائے گا، دوسرا کہتا ہے جب میں آؤں گا تو ملک سمجھ جائے گا۔ لیکن دونوں کی قدر مشترک ایک ہے۔ کیا بات ہے، کمال کی بات ہے، قدر مشترک دونوں کی ایک ہے۔ دونوں کو پسند بھی ایک بندہ آیا تھا، دونوں نے ٹکا کے اس بندے کے ساتھ نبھانے کی، دونوں نے محبت کرنے کی کوشش کی، عمران خان نے کوئی ضرورت سے زیادہ محبت کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں دونوں نے ہی، نواز شریف نے اور عمران خان نے، دونوں نے ہی اسے کہہ دیا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے میری حکومت گرا دی، یہ وہ شخص تھا جس نے مجھے تباہ کر دیا، وہ شخص تھا جنرل قمر جاوید باجوہ۔ نواز شریف نے اپنے وقت میں جب ایک لمبی چوڑی لسٹ تو نہیں ہوتی، کچھ جرنیلوں کی لسٹ پیش کی جاتی ہے وزیر اعظم کو، وزیر اعظم نے ان میں سے کسی ایک کو سپہ سالار نامزد کرنا ہوتا ہے، فوج کا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب لسٹ پیش کی گئی تو نواز شریف صاحب نے، جن کا تجربہ بہت زیادہ ہے باقیوں کی نسبت، اور جنہوں نے سب سے زیادہ چیف آف آرمی سٹاف، فوج کے سپہ سالار سب سے زیادہ کسی پرائم منسٹر نے تعینات کی ہیں، اپوائنٹمنٹ جن کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، وہ نواز شریف صاحب تھے۔ تو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کر دیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ بعد میں کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ کچھ کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے منصب کے بالکل خلاف بات ہے۔ بعد میں حکومت ختم، پہلے تو خود ڈسکوالیفائی ہو گئے میاں نواز شریف، سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر حکومت ختم ہوئی، پھر انتخابات آئے، انتخابات کوئی اور جیت گیا، عمران خان جیت گیا۔ پھر نواز شریف نے گجرانوالہ میں کہا کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہے جس نے میری حکومت کا تختہ الٹا اور جس نے عمران خان کے لیے ساری راہیں ہموار کی، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف آ جاؤ۔ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں جتنی تعریفیں جنرل قمر باجوہ کی ہیں، لائیو کی ہیں، ٹی وی پہ کی ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، بات بات پہ قمر جاوید باجوہ، بات بات پہ جی میری حکومت اور فوج، وہ ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں، سیم پیج پہ ہم لوگ کھڑے ہیں۔ باقی حکومتوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ فوج کے ساتھ ایک ہی پیج پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہمارا مشورہ جات کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے مشورہ کرتا ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن جب اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو وہی عمران خان تھا جس نے سب سے زیادہ اپنے مخالفوں سے زیادہ مخالفت کس کی جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ یہاں تک ہوا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں، جلوسوں میں اگر کسی بندے کو بہت ہی برا بھلا کہا گیا، وہ الفاظ استعمال کیے گئے جو میں نے کم از کم اپنے کیریئر میں، جرنلزم کے کیریئر میں اس طرح سے نہیں دیکھا کہ اس طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں، جس کو گالی کہتے ہیں، ننگی گالی کہتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس طرح کا ہے، جو اس طرح کا ہے۔ اب دیکھا جائے تو دونوں، نواز شریف اور عمران خان، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ دونوں کی سیاسی جماعتیں، دونوں کی سیاسی سوچ، دونوں کا کلچر ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ پہ دونوں قدریں مشترک نظر آتی، دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا، پھر اسی ایک شخص پہ جس کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ تھا، دونوں ہی ابل پڑے اس پہ۔ عمران خان تو خیر بہت زیادہ حد سے آگے نکل گئے کہ جناب اگر مجھے کسی نے ڈسا ہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈسا ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی حکومت کو ختم کرنے میں ایک نمایاں طور پر ایک کلیدی کردار ادا کیا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت یہی ہو رہا تھا
کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو فارغ کرو اور عمران خان کو لے کے آؤ۔ قمر جاوید باجوہ نے سب کچھ وہی کیا کہ رخصتی جو تھی نواز شریف کی، اس طرح کی رخصتی سیاست میں وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، پاناما کا عدالت کا فیصلہ آتا ہے اقامہ کے اوپر۔ عجیب سی بات ہے، پوری دنیا ہنس رہی تھی کہ یار پاناما کا کیس چلا تھا، پاناما پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا، لندن کے فلیٹس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا، فیصلہ ایک اور چیز پہ آ گیا۔ اس کے بعد گیا تھا، اس کے بعد انتخابات ہوئے 2018 کے، ٹکا کے نواز شریف اور نون لیگ نے کہا کہ جناب پوری طرح سرپرستی کی جا رہی ہے عمران خان کی، اس کی تحریک انصاف کی، لوگ توڑ توڑ کے اٹھا کے چک کے عمران خان کی جماعت میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہم سب کے سامنے ہو رہا تھا، اور عمران خان صاحب کہہ رہے وکٹیں گر گئیں، اب نون لیگ کی اتنی وکٹیں گر گئیں، اتنی وکٹیں گر گئی ہیں، جو میری طرف آ رہے ہیں ان کو سیاسی شعور آ گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ بندہ اصل میں کون ہے جس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن بعد میں وہی بندے جب کہیں اور راستہ اپنایا، جب انہوں نے ایک پتلی سی گلی سے ایک راہ اپنے لیے نکالی، تو عمران خان نے کہنا شروع کر دیا یہ لوٹے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان کو نہیں یاد آیا جب اس کی طرف یہی لوٹے آ رہے تھے تو یہ کسی اور کے ساتھ تھے۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ کس چیز کا مسئلہ ہے دونوں سیاسی جماعتوں میں، دونوں سیاسی شخصیات میں۔ پسند ان کی ایک ہے، نواز شریف نے چیف آف دی آرمی سٹاف کس کو لگایا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ نہ میں نے لگایا نہ کسی اور نے لگایا۔ اگر انہوں نے آپ کی حکومت کا تختہ الٹا اور آپ کو ایک ایسے مقدمے میں، مقدمہ کسی اور چیز پہ چل رہا تھا، سزا آپ کو کسی اور چیز پہ ہوگی، تو وہ ہم نے تھوڑی کیا تھا، وہ قمر جاوید باجوہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد اسی قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کون دے رہا ہے؟ عمران خان دے رہا ہے۔ لیکن جب ان کا وقت آیا رخصتی کا تو انہوں نے کہا قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ یہی ویلن ہے۔ پھر کوئی القابات دیے گئے، غدار کہا گیا، میر جعفر، میر صادق، پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر لوگ اس کو دیکھیں کہ آپ دونوں، جو نون لیگ کی طرف جا رہا ہے نواز شریف کو اپنا لیڈر کہتا ہے، جو پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے عمران خان کو اپنا لیڈر کہتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ دونوں کی پسند تو ایک ہی تھا بندہ، اور دونوں کی حکومت بھی اسی ایک بندے نے ختم کی، وہی بندہ ذمہ دار ہے ان کی ڈاؤن فال کا۔ عجیب سی بات ہے، ایک ہی بندے کو آپ پسند کرتے ہیں اور پھر اسی بندے کو آپ کہتے ہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جناب یہ وہ بندہ تھا جس نے ہمیں کک آؤٹ کیا، ہاں ٹھڈا مارا، باہر نکال دیا۔ اب یہ پاکستان کی باڈی پالیٹکس میں جو دو مخالف سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں، جو دو مخالف سیاستدان کھڑے ہیں، نواز شریف اور عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی چوائس تھی، ان کی پسند تھی، اور وہی جنرل قمر جاوید باجوہ جس کے پیچھے دونوں پڑ گئے۔ ابھی ریسنٹلی ایک دو مرتبہ پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے، پاکستان آنے سے پہلے یہ کچھ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں پاکستان کی تباہی۔ سب سے اوپر، سب سے ٹاپ پہ نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ اب یہ عجیب سی بات ہوگی، لوگ شاید اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ سیاسی شعور کیا ہوتا ہے؟ سیاسی شعور یہی ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ ویسے تو ہمارے دونوں لیڈر آپس میں گتھم گتھا ہیں، ایک مشرق کی طرف ہو تو دوسرا مغرب کی طرف ہوتا ہے، ایک شمال کی طرف ہو تو دوسرا جنوب کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ مغرب اور مشرق اور شمال اور جنوب میں رہنے والے بندے، دونوں سیاسی شخصیات نواز شریف اور عمران خان، ایک بندے کو پسند کیا تھا اور وہی بندہ ان کو لے بیٹھا۔ اب یہ دیکھنے والی بات کو جو فالو کر رہا ہے اس کے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ پسند ہمارے لیڈر کی بھی اور ہمارے مخالف لیڈر کی بھی ایک ہی بندہ رہا ہے۔ اب کس بات کا پھڈا، شور کس بات کا مچایا ہوا ہے؟ یار پسند آپ کی، چوائس آپ کی، سلیکٹ آپ نے کیا، ایکسٹینشن آپ لوگوں نے دی، اور بعد میں شور مچایا ہوا ہے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ ہمیں لے بیٹھا۔ عجیب سی بات ہے، یا تو جنرل قمر جاوید باجوہ کہیں سے پھلانگ کے آیا ہوتا، دیوار پھلانگ کے آیا ہوتا، گھر میں کود گیا ہوتا، گیٹ توڑ کے آ گیا ہوتا، تو بات سمجھ میں آتی کہ اس بندے کو تو ہم جانتے ہی نہیں، یہی سان لٹ گیا، تو چلو سمجھ آتی۔ جس کو لائے گھر میں آپ، شاہانہ طریقے سے بٹھایا آپ نے، شاہانہ طریقے سے ایکسٹینشن آپ لوگوں نے دی، اور پھر بعد میں اسی شخص کا رونا دھونا۔ سیاست کر رہے ہیں تو سیاست کا آپ کو نہیں پتہ، سیاسی شعور آپ میں نہیں ہے۔ اگر آپ دونوں میں سیاسی شعور نہیں ہے تو آپ کو فالو کرنے والے کے پاس کہاں سے سیاسی شعور آئے گا؟ وہ بھی کبھی اس بات کو نہیں سوچے گا کہ ان کی پسند ایک ہی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں اسی پسند کیے ہوئے بندے کو یہ ہر طرح کا
لعن طعن بھی کرتے اور اسے مرکزی کردار، مرکزی ملزم، پرنسپل ایکیوز بھی یہ اسی ہی کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔